المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا أمة بعد أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعاء إبراهيم خليل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فضا زمانے کی تھی مقدر، حضور خیر البشر سے پہلے جہاں میں تھا مستقل اندھیرا، نمود نور سحر سے پہلے ہوئی ہے تخلیق نور سرور ازل میں، شمس و قمر سے پہلے کہ چراغوں کو تو ملی ہے، پسلی کی روشن نظر سے پہلے. انتہائی واجب القدر احترام گرامی قدر حاضرین مجلس، معزز و محترم بزرگان دین، سامعین ذی وقار،
گرامی قدر حاضرین مجلس، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعات اور گھڑیاں ہر بار کی طرح اس بار بھی نصیب فرمائی۔ ایک عرض ہے جنہاں کے والدین فوت ہو گئے اس گل تے کوئی روشنی پائے وہاں کی کرنا چاہیے؟ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعات گھڑیاں بلا شبہ مسلمانوں کے لیے ایک اجتماع اور ایک عبادت کا مرکزی دن اور دنوں کے سردار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پھر بابرکت ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں کہ جو پہلی ساعت میں اس دن کی رفعت، اس دن کی فضیلت اور اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے گھروں سے مسجد کی طرف، مساجد کی طرف آتے ہوئے اور اپنا نامہ اعمال میں خیر کثیر، اجر کثیر، ثواب کثیر لکھوا لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، اللہ جل جلالہ نے کائنات میں ہر چیز پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان مہینوں میں بھی کچھ ماہ مکرم ایسے ہیں کہ جن کو دیگر شہور پر، دیگر مہینوں پر ایک نمایاں فضیلت، عظمت حاصل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر، اسی طرح ماہ ربیع الاول کو، ماہ محرم الحرام کو، ان مہینوں کو تمام مہینوں پر ایک انوکھی اور نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ پھر ان مہینوں میں عبادت کے اعتبار سے، ریاضت کے اعتبار سے اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، جس کے طور پر یہ ملت اسلامیہ اور مسلمان اس مہینے کو پاتے ہیں۔ فضیلت والے مہینے کی طرح ماہ ربیع الاول بھی ایک خاص عظمت اور فضیلت کا حامی ہے، اور یہ بھی ایک عظمت اور فضیلت کا حامل مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اہم فضیلت اور فضیلت کی سب سے بڑی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے کہ آپ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی، اور خاص طور پر یہ ماہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ تو جہاں اور بہت سارے امور اس ماہ مبارک میں ہوئے، وہاں پر کائنات کے سردار
وجہ عظمت بشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی بعثت نبوت ختم نبوت اس ماہ مبارک میں آپ کو ملی اور آپ کی بعثت ہوئی. آپ جانتے ہیں اس ماہ مبارک میں ہر سال سیرت و سورت مبارکہ کے عنوانات پر گفتگویں ہوا کرتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، محافل سجتی ہیں، اور الحمدللہ مسلمانان عالم بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے کردار، آپ کے افعال و اقوال، آپ کے اقوال، آپ کی زندگی مبارک، آپ کی فتوحات و غزوات، آپ کے سریے، یہاں تک کہ ولادت سے لے کر وفات تک تمام کے تمام احوال کو ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو، اپنی زندگیوں کو معطل کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ذکر کرنا یہ صرف سال کے ایک مہینے میں ہی خاص ہوتا ہے. چاہیے یہ ہے کہ ہم سال کے 12 مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے ارشادات پر اپنی زندگی کے ڈھانچے کو لائیں، اور اپنی زندگی میں ہر لمحے پر، ہر قدم پر اٹھتے بیٹھتے، سوتے اور جاگتے، کھاتے اور پیتے، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنی زندگیوں میں اپنا لباس، اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی زندگی کا نشیب و فراز ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق لائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہونا چاہیے. اور خدا کی قسم جب اس طرح تبدیلی آئے گی، تبدیلی کا نام تو بہت سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی، تبدیلی کا نام ہو بڑا سنا، لیکن وہ کچھ تبدیلی نہیں ہے. اصل تبدیلی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں، آپ کی مبارک سیرت اور صورت پر اپنا لیں اور حاصل کر لیں. پھر جس طرح انقلاب آتا ہے، ایسا انقلاب آئے گا مسلمانوں کی زندگیوں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں اور مسلمانوں کی سوسائٹی میں. عزیزان من، آج سے پہلے جمعۃ المبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ کی ذات مبارک، اس بحث انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مختصر، اس مختصر وقت میں ابتدائی الفاظ میں کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ آئندہ بھی اور خصوصاً اس ماہ مبارک میں تمام جماعات میں سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوں سے ترتیب وار گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن سمجھ اسی کو آئے گی جو پہلی گفتگو میں بیٹھا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں. تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگا لیں. کیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک تو دعائے خلیل ہے، اور دوسری نبی
نوید مسیحا ہے. سمجھ آ رہی؟ دعائے خلیل نوید مسیحا. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا سے کیا مراد ہے؟ ذرا غور سے. اللہ رب العالمین نے نمرود جیسے جابر ظالم کے دل پر توحید کی ضرب بٹھانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بعثت ہوئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات جہاں میں اس کائنات میں انسانوں نے سخرو فرمایا، نمایاں عظمت اور فضیلت بخشی. لیکن اس فضیلت سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے چند امتحانات لیے گئے، چند پرچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیے گئے. یہ ابتدائی مراحل. دعائے خلیل میں نے کہا تھا کہ آپ دعائے خلیل بھی ہیں اور نوید مسیحا بھی ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی پرچے دیے، امتحان لیا. اس کے بعد جا کر ابراہیم خلیل اللہ کو عظمت دی. اس کے بعد جا کر حج بیت اللہ خاص ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے بنایا گیا. اس کے بعد جا کر بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم کے دست مبارک سے، ابراہیم کے لخت جگر کے دست مبارک سے کروائی گئی. اس کے بعد جا کر ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا گیا. اس کے بعد جا کر ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قبول ہوئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ رَبِّهِ يَا رَبِّ إِنِّي. ابراہیم علیہ السلام کو پرچہ دیا گیا. پہلا پرچہ یہ دیا گیا کہ جس قبر گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ گھر صرف بت پرست نہیں بلکہ بت فروشوں کا گھر تھا. حضرت ابراہیم کا باپ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، بت پرستی بھی کیا کرتا تھا. اللہ نے اس گھر میں اپنے خلیل کی پیدائش فرما کر ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لیا اور پھر میرے خلیل امتحان میں کامیاب ہو گئے. 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے. بولو سبحان اللہ. 100 میں سے 100 نمبر حاصل. 98 بھی نہیں، 95 بھی نہیں، 100 کے 100 نمبر پہلے پرچے میں حاصل کیے. دوسرا پرچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دوسرا پرچہ کیا تھا؟ اپنے علاقے سے، اپنے خاندان سے بھیجنے کا حکم دیا. اپنے خاندان اور حسب اور نسب کو چھوڑنے کا حکم دیا. اور آپ جانتے ہیں رشتہ داری اور تعلقات کی قربانی دینا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب العالمین کی خاطر یہ قربانی بھی دے دی. شکر ہو گئے، 100 کے 100 نمبر حاصل کر لیے. تیسرا پرچہ ابراہیم خلیل اللہ کے گھر میں پیدا نہیں تھا. تیسرا پرچہ ابراہیم خلیل اللہ کو کہا گیا کہ عام دعوت تو ہر کوئی دے سکتا ہے، ذرا نمرود جیسے جابر بادشاہ کے دربار میں جا کر اعلان کلمت اللہ کا اعلان کرو. نمرود کے دربار میں جا کر کلمہ حق کا اعلان کرو. ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود
بلند آواز۔ چوتھا امتحان، اولاد تو تھی ہی نہیں، آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک ننھا منھا پھول دیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی شکل میں، لیکن یہ چوتھا امتحان تھا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے پیار نہیں کرنا، محبت نہیں کرنا، سینے سے نہیں لگانا، لبوں کو بوسہ نہیں دینا، پیار اور الفت نہیں کرنا، اگرچہ بیٹا ہے، اگرچہ لخت جگر ہے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل ذبیح اللہ کو دور کر دو اپنے آپ سے، اسماعیل ذبیح اللہ اور اس کی ماں کو بیابان میں چھوڑ دو، بے یار و مددگار چھوڑ دو، بدتر زمین میں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے امتحان میں بھی 100 کے 100 نمبر لے گئے، بلند آواز۔ اور پانچواں امتحان، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں دیا ہے، لیکن اسماعیل ذبیح اللہ کو بڑا ننھا سا بچہ ہے، بڑا پیارا سا بچہ ہے، لاش کو ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو ذبح کر دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم نے خواب دیکھا اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا خلیل ہے، اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے، بادر اور پدر دونوں ہی ذات ایسی عجیب شان ذات ہیں کہ تاریخ لکھوا کر چلے گئے۔ بیٹا نے کہا ابا جان افعل ما تؤمر، تو کر گزر، میری فکر نہ کرنا، تو جس رب العالمین کے حکم کی تعمیل کے لیے مجھے ذبح کر رہا ہے، میں بھی اس رب کا بندہ اور ذبیح اللہ ہوں، اس کے حکم کے آگے میں جی بجوی نہیں کروں گا، تجھے جو حکم ملا اس حکم کو کر گزر۔ چنانچہ اس امتحان میں بھی اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے، 100 کے 100 نمبر حاصل کیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، وَاجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ بلند آواز۔ ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور تعمیر کرانے کے بعد دونوں باپ بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امة مسلمة لک ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اے میرے اللہ قربانیاں دے دی ہیں، اب وابعث فیہم رسولا، اب اس میں ایسا رسول بھیج من انفسہم جو انہی کی ذات سے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من انفسہم جو انہی کی ذات سے ہو، انہی کی جد سے۔ اور وہ رسول کون تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے دعائے خلیل کا ثمرہ، جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کہا کہ انا ثمرۃ دعائے خلیل، میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ثمرہ۔ چنانچہ پیغمبر آتے گئے، پیغمبر آتے گئے، لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ، آدم رسول اللہ نہیں کہا گیا، کیونکہ رسالت کا منصب اب باقی تھا۔ لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، رسول اللہ نہیں کہا۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کہا، رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ تمام مناصب کے باوجود، تمام عظمتوں کے باوجود، تمام رفعت و بلندی کے باوجود، اللہ سے ہم کلام ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا گیا ہے، رسول اللہ
نہیں کہا گیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ؟ ارے میرے عیسیٰ کو مقام اور عظمت اور بلندیاں ملی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے قرب میں حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے. اس لیے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، منزل من السماء ہوں گے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، بلند اور مقام دی گئی ہے، دیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے لیکن آپ علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے اور دین اسلام کا پرچار ہو جائے گا. عالم اسلام میں پوری دنیا میں اسلام اسلام کا نام ہوگا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے زمانے میں تشریف لائے تو عیسیٰ روح اللہ کہا گیا، عیسیٰ رسول اللہ نہیں کہا گیا، کیونکہ رسالت کا منصب اب باقی تھا، نبوت اور رسالت کا منصب باقی تھا. چنانچہ آخر میں انقلاب پیغمبر ہوا. انقلاب پیغمبر وقت کتنا رہتا ہے؟ انقلاب پیغمبر کسے کہا جاتا ہے؟ جب دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ جہالت کی ہے اور آخری سیڑھی پر پہنچ گئی تھی اور عرب جہالت میں بہت آگے بڑھ چکا تھا. اور جہالت میں کیا کہنے، زمانہ جاہلیت تو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کتابوں میں. زمانہ جاہلیت سے مراد وہی زمانہ ہے اس ایسے دقیق وقت میں، ایسی نازک صورتحال میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی کہ جس صورتحال میں پوری کی پوری انسانیت گمراہی میں، تباہی اور بربادی میں پڑ چکی تھی. اب ان کی بربادی اور تباہی کا وقت قریب آ چکا تھا. تمام کی تمام انسانیت اپنے تمام کے تمام بربادی اور ہلاکت کے ساتھ و سامان کے ساتھ ساتھ ایک خطرات کے عالم میں پڑ چکی تھی. اور وہ بربادی کیا تھی؟ اللہ کی توحید سے بالکل ناواقف لوگ. زمین و آسمان میں ہر چیز مسجود بن گئی تھی. تاروں کو دیکھتے تو مسجود بنا لیتے، چاند کو دیکھتے تو اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے، پتھروں کو دیکھتے تو ان کی پرستش کرنا شروع کر دیتے، درختوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے تھے. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کو کوئی مقام اور عظمت نہیں ملتی تھی، بیوہ عورتوں کو کوئی مقام نہیں ملتا تھا، مظلوموں کے ساتھ ظلم و تشدد ہوتا تھا. انسانیت سب سے کمتر ترین جن سمجھی جاتی تھی. جس انسانیت کو میرے رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی انسانیت کو سب سے کمتر سمجھا جاتا تھا. ایسا دور جاہلیت تھا. اللہ کی توحید سے بیگانے، اللہ کے محبوب کی رسالت سے بیگانے، اللہ کی معرفت سے بیگانے. ایک چائی والے ہر چائی جھکنے لگے، ایک در والے در پہ جھکنے لگے. قتل و غارت عام تھی. معمولی باتوں پر سالوں سال تک جنگ و جدال کا سلسلہ چلتا رہتا. اس نازک وقت میں ہر چیز کو انتظار تھا کہ کوئی ایسے ذات قدسیہ آئے. انتظار ہی انتظار تھا، ہر طرف انتظار تھا. کس کو انتظار تھا؟ یہ زمین و آسمان، یہ آسمان اللہ کے دربار میں سجدے کرنے والوں کو نہ دیکھ سکتی تھی. اس آسمان کی آنکھیں اشکبار ہو چکی تھی. زمین پر کوئی اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا نہیں تھا. یتیموں کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں تھا. بیویوں کی بیوگی کی وجہ سے ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا.
شام تک قرآن لکھتے لکھتے تھک چکے تھے. یہ سورج اپنے روشنی دینے والوں کو دیکھتے دیکھتے تھک چکا تھا کہ کوئی روشنی حاصل کرنے والا، روشنی دینے والے مالک، سورج کے مالک کی پرستش کرنے والا نظر نہیں آتا تھا. عرب اور عجم میں گمراہیاں تھی. بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بیٹیوں اور بچیوں کے سروں پر حرمت کا دوپٹہ رکھنے والا کوئی نہیں تھا. کائنات کی ہر چیز انتظار کر رہی تھی. فرشتے بھی انتظار میں تھے، انسان بھی انتظار میں تھے، شجر اور حجر بھی انتظار میں تھے. یہ سورج اور چاند بھی انتظار میں تھا. آسمان کی بلندیاں انتظار کر رہی تھی، زمین کی پستی انتظار کر رہی تھی. گویا کہ ہر چیز ذرہ ذرہ انتظار کر رہا تھا. آخر میں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں. 1400 سال پہلے کسی نے کیا خوب کہا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. بلند آواز سے، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب جن کا فسانہ تھا. قرآن کہتا ہے وہ آئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب قوموں کے پیغمبر جا چکے ہیں اور کسی نے کیا خوب کہا، تاروں سے یہ کہہ دو کہ اب کوچ کریں. تارا کہہ دو کہ ہم کوچ کریں. تاروں سے یہ کہہ دو کہ اب کوچ کریں. خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ گئے ہیں. پہلے قوموں کے لیے آیا کرتے تھے، علاقوں کے لیے آیا کرتے تھے، ایک خاص بستی کے لیے آیا کرتے تھے، ایک خاص خاندان کے لیے آیا کرتے تھے، ایک خاص ملک اور سلطنت کے لیے آیا کرتے تھے، ایک خاص گروہ کے لیے پیغمبر آیا کرتے تھے. لیکن اب یہ پیغمبر جو ہیں یہ کائنات کی ہر چیز کے پیغمبر بن کر آئیں گے. آسمان کے بھی پیغمبر، زمین کے بھی پیغمبر، مشرق کے بھی پیغمبر، مغرب کے بھی پیغمبر، شمال اور جنوب کے پیغمبر، انسانوں کے پیغمبر، جنوں کے پیغمبر، شجر کے پیغمبر، حجر کے پیغمبر، سمندروں کے پیغمبر، پانی کے پیغمبر، ہر چیز کے پیغمبر بن کر آئیں گے. اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم لا نبی بعدی ولا رسول. میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں. وَأَنَا بُعِثْتُ رَحْمَةٌ مَهْدَاةٌ، مجھے ہر اعتبار سے رحمت اور مہداد بنا کر بھیجا گیا. فرمایا فَانزِلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِالشِّدَّةِ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ. تمام انبیاء پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت بخشی ہے، اس لیے کہ میں تمام جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. آخری حدیث سنا ہے فضلت على الانبیاء بستہ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طهورا مسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بالنبیون. 6 چیزوں میں فضیلت بخشی ہے، اور 6 چیزوں میں فضیلت ایسی بخشی ہے کہ اللہ نے میری برکت سے میری امت کو بھی فضیلت دی، میری امت کے انسانوں کو بھی فضیلت دی. عزیزان من، ابتدائی ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب کے زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ رمضان کی حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی.
ممبر مبارک پر آپ چڑھ رہے ہیں، ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، فریق صحابہ نے دیکھا، آپ نے پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے فارغ ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ انا اریناک ما لا نرى قبل ذلك، آج ہم نے آپ کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کیا عالم تھا؟ آپ آمین کہتے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر، دوسری پر، تیسری پر۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے کہا اللہ کے رسول ہلاک ہو وہ آدمی، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے دونوں ہیں بڑھاپے کی عمر کو پالے، یا ایک ہے وہ اپنی خدمت کر کے جنت میں کما سکے۔ فرمایا ہلاک ہو برباد ہو وہ آدمی۔ میں نے کہا آمین۔ اب دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل۔ بد دعا دینے آمین کہنے والے رسول اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول ہلاک ہو برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے ماہ مبارک رمضان مبارک اس کی زندگی میں آیا، وہ اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکتا۔ اور تیسری بد دعا فرمایا اللہ کے رسول سب کے دو فرمایا کہ ہلاک ہو برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی مبارک آئے، وہ آپ پر درود نہ پڑا۔ اس لیے درود پڑھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھا۔ تو عزیزان من، آج کے اس ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک میں مختصر الفاظ میں جامع گفتگو کی ابتدائی مراحل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے پہلے بیان ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں ولادت کا ذکر ہوگا اور اس کے متعلقات لوازمات کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت اور صورت پر صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ پورے سال میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر